بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات علماء کرام اور آپ تمام بھائیوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، الحمدللہ کہ آج مجلس تحفظ شریعت کی طرف سے رکھے گئے اس جلسے میں ہم سب شریک ہیں، اور ابھی یہاں بچوں اور بچیوں کو تاریخ ہند کوئز میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اپنے عزیز بچوں اور جوانوں سے مجھے یہ کہنی ہے کہ تاریخ کے مقابلے میں حصہ ضرور لیجئے، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ آپ کا کام تاریخ لکھنا نہیں ہے، آپ کا کام تاریخ بنانا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ آپ کے باپ دادا نے، آپ کے بڑوں اور بزرگوں نے کس طرح تاریخ کے دھاروں کو موڑا ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری اس سے آگے کی ہے کہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی ایک نئی تاریخ رقم کریں، عزم کی تاریخ، حوصلے کی تاریخ، ملک کو صحیح سمت دینے کی تاریخ، اور ملک کو غلط سمت دینے والے انسانوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی تاریخ۔ ہمارے باپ دادا نے انگریزوں کے تسلط سے اور ان کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور یہ سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کو پھر غلامی کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، اور ظلم و جبر کی نئی داستانیں اس ملک میں لکھی جا رہی ہیں۔ گائے کے نام پر، گائے سے جڑے ہوئے معاملات اور تجارت کے نام پر، فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر، اور نہ جانے کن کن عنوانات سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں، اس ملک میں بسنے والے، اس ملک کے اصل باشندے جنہیں پچھڑا سماج کہا جاتا ہے، دلت کہا جاتا ہے، ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کہا جاتا ہے، انہیں بھی بدترین طریقے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آپ آواز بلند کریں۔ آپ مسلمانوں کو بھی، اس ملک کے مظلوم باشندوں کو بھی، پچھڑے سماج کے لوگوں کو بھی حوصلہ دیں، ہمت دیں، ظلم سے نجات دیں، اور ان کی آواز میں آپ کی آواز ملائیں۔
یہ آج کے اس دور کی بنیادی ضرورت ہے، اس ملک کی بنیادی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ نے اس سرزمین پر اس لیے نہیں رکھا ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے زندگی گزاریں۔ آپ کو اس سرزمین پر اس لیے رکھا گیا کہ آپ اس ملک کے ہر مظلوم باشندے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اسے ظلم سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ ملک جس سمت میں جا رہا ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور دن بدن ملک کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو لوگ اتنے پریشان ہو گئے، ہم لوگ نہیں، جن لوگوں نے برسر اقتدار طبقے کو کرسی پر بٹھایا، اور آج کل کی زبان میں کہوں تو بھگت لوگ جو ہیں وہ بیچارے خود پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں مرکزی اقتدار پر قابض لوگوں سے کہ جناب اچھے دن تو آپ لائیں گے نہیں، ہمارے برے دن ہی ہمیں لوٹا دیجئے۔ اچھے دن تو آپ لانے والے نہیں ہیں، برے دن ہمیں لوٹا دیجئے۔ صورتحال جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے، اپنی تاریخ بھی یاد رکھیے اور ایک نئی تاریخ مرتب کرنے کی فکر کیجیے۔ ہماری تاریخ روشن تاریخ ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کو کاسے گدائی لے کر یہاں وہاں پھرنا پڑتا ہے، چندہ کرنا پڑتا ہے اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے۔ ہماری تاریخ روشن تاریخ ہے، اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اس تاریخ کے اس حصے کو دہرانا چاہیے کہ سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کی آواز اگر کسی نے لگائی ہے وہ مسلمان ہیں۔ برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کو مسلمان چاہے کتنے ہی گراں گزریں اور مسلمان کتنے ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کی آواز سب سے پہلے مسلمانوں نے لگائی ہے۔ اور آج جن مدرسوں پر شکنجہ کسنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بیٹھا ہوا ایک آدمی جس کے منہ میں دوسرے کی زبان ہے، نام کا مسلمان، وہ کہتا ہے مدرسوں پہ کارروائی کیجئے، یہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں۔ انہیں اور برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کا خواب اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء ہیں۔ آزادی کا خواب اگر کسی نے دکھایا ہے مدرسے کے مولوی ہیں۔ کیا بھول گئے کہ سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک کو دارالحرب قرار دینے کے لیے جس شخص کا قلم حرکت میں آیا تھا وہ ایک مدرسے میں، دہلی کے ایک مدرسے میں پڑھانے والا شخص، ایک خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ سکھانے والا درویش، وہ انسان تھا جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا ان الہند قد عادت دار الحرب، ہندوستان دار الحرب ہو چکا۔ اب ہندوستان میں یا تو برسر اقتدار طبقے کے خلاف جہاد کیجئے اور یا تو یہ ملک چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جائیے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ ملک دار الحرب ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور ایک باہر کا اقتدار یہاں قائم ہو گیا، صرف اس لیے نہیں، شاہ عبدالعزیز کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں، لوگوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، دلتوں کو، پچھڑے سماج کے لوگوں کو، خود مسلمانوں کو، انہیں ان کے دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔
اور عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف انگریزوں کے خلاف اس لیے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا کہ اس ملک پر ان کا غاصبانہ قبضہ تھا، بلکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ اقتدار اگر قائم رہا تو مسلمان کے لیے مسلمان بن کر جینا مشکل ہو جائے گا، اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے بھی ان کا مذہب چھین لیا جائے گا، اور ایک مذہب عیسائیت اس کو پھیلایا جائے گا۔ عیسائی مشنریز کام کر رہی تھی، بڑے بڑے پوپ پادری آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش، دلتوں کو عیسائی بنانے کی کوشش زور و شور سے جاری تھی۔ حکومت پشت پناہی کرتی تھی۔ خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مناظرے کیے عیسائی مشنریز سے، عیسائی مبلغین سے، عیسائی پوپ اور پادریوں سے، زبردست مناظرے۔ مجھے یاد آ گیا، یہی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک بڑا عیسائی پوپ اور پادری آیا تھا، دہلی آیا، اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہو بلاؤ، میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اس سے بات چیت کروں گا، چھوٹے موٹے کسی عالم سے میں بات نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب کو خبر کی گئی اور آپ آئے، وقت طے ہوا مناظرے کا، اور وہ عیسائی جو بہت بڑا عالم تھا، بڑا پوپ اور پادری تھا، قرآن و حدیث کا بھی بڑا علم اس کے پاس تھا، اس نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مشکل سوالات کیے اپنے دعوے کے مطابق۔ اس نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بنیادی طریقے پر ایسے سوالات کیے کہ اگر شاہ عبدالعزیز کی جگہ کوئی دوسرا عالم ہوتا تو وہ شکست کھا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی علم دیا تھا۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے، ان کے جانشین تھے، بلکہ ہمارے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض صفات میں، اپنے بعض کمالات میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھے ہوئے تھے، اگرچہ کہ مجموعی اعتبار سے شاہ ولی اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اپنے بعض کمالات میں شاہ عبدالعزیز اپنے والد سے بھی آگے تھے۔ جیسے فارسی زبان پر جو قدرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تھی، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں تھی۔ عربی زبان و ادب پہ جو قدرت شاہ عبدالعزیز کو تھی، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں تھی، اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، اور علم، عمل، اخلاص کا جامع انہیں بنایا تھا۔ تو وہ پادری جو آیا تو اس نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کیے۔ اس نے شاہ صاحب سے پوچھا، ذرا یہ بتائیے، اور کیسا مشکل سوال ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ کہنے لگا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، اور راستہ چلتے چلتے راستہ بھٹک گیا، اب وہ پہنچا کسی ایک ایسی جگہ جہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک آدمی جاگا ہوا بیٹھا ہے اور ایک آدمی سویا ہوا ہے، تو اب بھلا بتائیے کہ وہ راستہ کس سے پوچھے گا، جاگے ہوئے سے پوچھے گا یا سوئے ہوئے سے پوچھے گا؟ اگر میں یہی سوال آپ لوگوں سے کروں تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ ارے بھائی چینی فوج، تم لوگ ذرا چپ رہو، تم لوگوں نے تاریخ ہند کا سب جواب دے دیا ہے نا، ابھی نام کا انتظار کرو۔ یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ابا دادا، ان کو جواب دینے دو۔ بتائیے آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا جاگے ہوئے سے پوچھے گا؟ آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، جاگے ہوئے سے پوچھے گا یا سوئے ہوئے سے پوچھے گا؟ ظاہر ہے سب لوگ کہیں گے جاگے ہوئے سے پوچھے گا۔
لیکن اس کو سمجھیے کہ وہ سوال کہاں سے کر رہا ہے. اس عیسائی نے جو سوال کیا وہ بہت مشکل سوال ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب، ان کا آنا برحق ہے، اور وہ ابھی زندہ ہیں، قیامت کے قریب ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا، اور وہ نشانیوں کے ساتھ آئیں گے. دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے، مشرقی مینار پر، آسمان سے دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے. زرد کمبل ان کے جسم پر ڈلا ہوا ہوگا، ان کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا. یہ سب نشانیاں بالکل واضح ہیں. لوگ ان کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں گے. ان نشانیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ نشانیاں اس لیے بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ ابھی سے چلے آئے ہیں عیسیٰ بن کے، اور دجال آیا نہیں اور وہ تشریف لے آئے. جیسے ایک ہے شکیل ابن حنیف پیدا ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی چلا آیا، دجال آیا نہیں اور یہ چلا آیا. وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. ہزاروں لوگ اس کو ماننے والے بھی پیدا ہو گئے، شکیل ابن حنیف کے ہزاروں لوگ. اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے جب دجال آئے گا، آپ دجال ابھی آیا نہیں، آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ تو دیکھیے کیسا جواب یہ لوگ دیتے ہیں. کہنے لگا کہ دجال آ چکا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. تو دیکھو دنیا میں دو ملک ہیں، ایک امریکہ ایک فرانس، دونوں کو لکھو. امریکہ لکھو گے آخر میں کاف الف ہے، فرانس لکھو گے اس کے شروع میں فا را ہے. دونوں کو ملاؤ گے تو کیا بنا؟ کافر. تو بیچوں بیچ میں کافر ہے. یہی دونوں ملک دجال ہیں، یہ دونوں آ چکے ہیں، اس لیے میں بھی چلا آیا ہوں. یہ دلیل ہے. تو یہ بھی پیدا ہو گیا. وہ کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں. 2 in 1 کا فارمولا ہے. ایک ہی آدمی میں دو ہیں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں. ایسا دجال و کذاب انسان، نہ کوئی صلاحیت، نہ کوئی لیاقت، نہ کسی طرح کی کوئی تہذیب، نہ لکھنے میں مہارت، نہ بولنے کی صلاحیت. پتہ نہیں کیسے عقل کے مارے لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو مان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے. وہ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا، وہ بھی خبط الحواس تھا. اتنا بدحواس انسان تھا، 10 بیماریاں لگی ہوئی تھی، اور پیشاب کی بھی بیماری تھی. اس کی وجہ سے جیب میں صدری پہنتا تھا، جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے، اور گڑ کھانے کا شوق تھا، دوسری جیب میں گڑ رکھتا تھا. اتنا بدحواس انسان تھا کہ کبھی کبھی مٹی پھانکنے لگتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے نبی مان لیا. وہ ایسے ایسے سب پیدا ہوتے ہیں باکمال لوگ. تو یہ بھی پیدا ہو گیا شکیل ابن حنیف. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ زندہ ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، وہ زندہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنی عمر مبارک پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. وہ عیسائی در حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ راستہ جو بھٹک گیا ہے وہ جاگے ہوئے سے راستہ پوچھے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی، ان سے راستہ معلوم کیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. یہ کہلوانا چاہتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یعنی جاگے ہوئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی وہ آرام فرما رہے ہیں. تو راستہ بھٹک گیا اور ایک درخت کے پاس انسان پہنچا، ایک جاگا ہوا ہے ایک سویا ہوا ہے، راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ بالکل واضح بات ہے، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں راستہ معلوم کروں گا. تو وہ بھی انتظار میں ہے.
یعنی اشارہ کر دیا کہ اب نبوت محمدی کے علاوہ کوئی نبوت نہیں چلے گی، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، آپ کے بعد اب کسی نبی کی نبوت نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کو منقطع کرنے والے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ پر نبوت تمام کر دی گئی۔ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرة شہر وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھ کو عطا کی گئیں، کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی، اور ان 6 چیزوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت تمام کر دی گئی، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک اسی کتاب کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ زبردست اور قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا یہ کلام ہے، یہ باقی رہے گا اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ نوع انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ اور اقبال نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا تھا کہ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن جز نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہی کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے نسخہ ہدایت ہے، اور اس کے لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ یہ ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، اور اس کی حکمت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے، اور یہ کتاب باقی رہنے والی کتاب ہے۔ کون ہے جو اس کتاب کو ختم کر سکے، اور کون ہے جو اس کتاب کی حکمت کو اور اس کتاب کی آیات بینات کو بوسیدہ قرار دے سکے، دقیانوسی قرار دے سکے؟ یہ قرآن بھی قیامت تک، نبوت محمدی بھی قیامت تک، شریعت محمدی بھی قیامت تک، اور امت محمد بھی قیامت تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا گیا، اسی لیے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج کے دور میں میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جیسا زبردست پیغمبر بھی زندہ ہوتا تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، میرے راستے پر چلنا ہوتا، میری اتباع کرنی پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے پیغمبر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاہدین۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جو کتاب، جو نبوت، جو حکمت، جو دانائی، جو دانش و بینش تم کو عطا کی جا رہی ہے، وعدہ کرو کہ اگر تم اس پیغمبر کے زمانے کو پالو گے جو نبی آخر الزماں ہوں گے تو ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اس اقرار کے ساتھ پیغمبروں کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اور اللہ کی طرف سے اصرار کے ساتھ عہد و پیمان لیا گیا کہ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا۔ تمام پیغمبروں اور نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اس عہد و پیمان کو قبول کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک۔ اس عیسائی پوپ اور پادری نے ایک سوال تو یہ کیا، دوسرا ایک اور سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے،
ذرا یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول کے محبوب حضرت حسین ان کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید کیے جا رہے تھے تو حضرت نے اللہ سے کہہ کر ان کو بچا کیوں نہ لیا؟ یعنی اللہ سے سفارش کرتے کہ میرے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ حفاظت کیجئے۔ یہ اعتراض تھا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، یہ وہ کہلوانا چاہتا تھا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کا بھی عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حضرت نے کہا تھا کہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، آپ بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تم کو اپنے نواسے کی پڑی ہے، ادھر لوگ ہمارے بیٹے کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں، ذرا اس کو بچا لیں تو پھر ادھر آتے ہیں۔ ان کا جو عقیدہ ہے انہی پہ پلٹ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہی پر ان کا عقیدہ پلٹ دیا۔ آخر میں وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ بائبل ہے، انجیل، اور تم قرآن لاؤ، اور ایک آگ جلاتے ہیں، اس میں بائبل بھی اور قرآن دونوں ڈال دیتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ باطل اور جو کتاب نہ جلے وہ حق پر۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نظر بھر کر اس کو دیکھا، اور کیا نظر تھی، مومنانہ نظر۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کی روشنی کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنی کتاب کو آگ میں ڈال سکتے ہو، ہم اپنی کتاب کے ساتھ گستاخی نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب ہمارے دلوں میں ہے اور ہمارے سروں پر ہے، ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر تم کو حق اور باطل کا ایسے ہی فیصلہ کروانا ہے تو آگ جلواؤ، اور تم اور میں دونوں آگ میں کود جاتے ہیں، جو جل گیا وہ باطل پر، جو زندہ رہا وہ حق پر۔ آجو۔ تو جب اس نے یہ سنا تو فوراً بھاگا، اس لیے کہ بائبل پر کوئی مسالہ لگا کر لایا تھا جس کی وجہ سے آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اس کے جسم پر تو کوئی مسالہ تھا نہیں، اس نے سوچا ہوگا یہاں بھی جلوں گا اور اوپر تو جل نہیں ہے، تو اس لیے بھاگ گیا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے زبردست کوششیں کی، اور انہوں نے یہ جہاد آزادی کے لیے فتویٰ صادر فرمایا، اور ایک لمبی تاریخ ہے، اسی تاریخ سے واقف کرانے کے لیے مجلس تحفظ شریعت نے یہ قدم اٹھایا کہ ایک کوئز کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس میں بچوں بچیوں کو بڑے پیمانے پر شریک کیا گیا۔ یہ ایک کامیاب کوشش ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین کی تاریخ کو بچوں کے ذہنوں پر نقش کیا جا سکے، اور بڑوں کو بھی معلومات ہو اسی ذریعے سے کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان اپنے باپ دادا کی تاریخ سے واقف نہیں، خود مسلمان اپنے باپ دادا کی تاریخ کے سلسلے میں اس خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کے اندر ہونی چاہیے۔ جن تاجروں کے پاس تھوڑا سرمایہ بھی نہیں ہے وہ پورے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، وہ سر جھکا کر احساس کمتری کا شکار ہو کر چلتے ہیں کہ ہم نے تو اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں کہ ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار، اور ہم سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانی دینے والا، اور ہم سے زیادہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں شریک ہونے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا، حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سچائیوں کے اوپر گرد و غبار ڈال کر انہیں دبایا نہیں جا سکتا۔ سچائیاں سچائیاں ہیں جو باقی رہیں گی، اور صاف صاف سن لیجئے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے باپ دادا کا، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسے سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی، اسے یاد رکھنے کی، اسے سینوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کے موجودہ حالات میں آپ کی بہت بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دین و شریعت کے سرمایہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یاد رکھیے گا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ دین و ایمان کا سرمایہ ہے۔ شریعت ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے۔
تحفظ شریعت ادارے کی طرف سے یہ اجلاس رکھا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی، اس کی شریعت کی، اس کے احکامات کی حفاظت کی جائے اور مسلمانوں کو بیدار رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت اور شرعی احکامات پر کہیں سے بھی اگر کوئی ضرب پڑے تو مسلمان کو بالکل بے قرار ہو جانا چاہیے اور بے چین ہو جانا چاہیے اور اس میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف معاملات کو سامنے رکھ کر موجودہ برسر اقتدار طبقے کے لوگ اور فرقہ پرست عناصر شرعی احکامات میں مداخلت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا طلاق ثلاثہ کا معاملہ اٹھایا گیا، پھر ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ ابھی قریبی مدت میں اسے بھی چھیڑا گیا، حلالہ کے سلسلے میں پریشانی ہے اور صاف اشارے مل رہے ہیں کہ ہم حلالہ کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے۔ حالانکہ میں نے قریب کے 2-3 بڑے بڑے اجلاس میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے یہ بات کہی کہ ہماری حکومت کو حلالہ کے سلسلے میں پابندی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ خود گورنمنٹ کو بھی ایک ساتھ 3 طلاق پڑی ہے، ایک ایم پی میں، ایک راجستھان میں اور ایک چھتیس گڑھ میں، اور ایک ساتھ جس کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے وہ تو مغلظہ بائنہ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد حلالے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے راستہ بند نہ کریں، کم سے کم راستہ کھلا رکھیں، ورنہ آپ کے لیے بھی بہت دشواری ہو جائے گی۔ تو ان کو بھی ابھی تک شاید طلاق کا مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اب شاید سمجھ میں آ گیا ہو کہ طلاق کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی ایک ساتھ 3 پڑی ہے اور وہ بھی بیک وقت پڑی ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ ہی نتیجہ آیا تھا، بلکہ ہم لوگ فقہ کی زبان میں کہیں تو ایک ہی نشست میں 3 طلاق دی گئی ہے، تو اس لیے ان کی بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے اور اب تو بیچارے بہت پریشان ہیں۔ کیا معلوم کہ مولویوں سے مل کے تعویذات بھی لے رہے ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو دوبارہ الیکشن میں جتا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح شرعی احکامات میں مداخلت ہو، اور طلاق کا معاملہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اٹھایا گیا۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا پڑی ہے، آپ اپنے کام دیکھیے، آپ اپنے معاملات دیکھیے، گورنمنٹ چلائیے، اپنے دعوے اور وعدے پورے کیجیے، آپ ادھر کہاں تشریف لا رہے ہیں بلا وجہ طلاق طلاق طلاق۔ اور ایک دفعہ آپ سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا چکے، پھر بل لے کر آئے اور وہ بل آپ کا ٹائم فش ہو گیا، پھر دوبارہ آپ اس کو زندہ کر کے لا رہے ہیں، پھر لوک سبھا میں لے گئے، راجیہ سبھا میں آ کے پھر رک گیا، دوسری مرتبہ آرڈیننس لا رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دوسرے اتنے ضروری مسائل ہیں، آپ اس پر توجہ دیجئے، طلاق چھوڑ دیجئے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک سے زیادہ شادی پر بھی پابندی، حالانکہ اسی ملک میں لیو ان ریلیشن شپ کا قانون ہے۔ یہ کیا قانون ہے کہ کوئی بھی مرد شادی شدہ کتنی ہی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے، ان کو اپنی بیوی کی طرح کسی جگہ رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ عیش و عشرت کے دن راتیں گزار سکتا ہے، کوئی اس پر قانونی طور پر گرفت نہیں، اور ان عورتوں کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں، نہ اس کی وراثت میں کوئی حق، نہ اس کے مال میں کوئی حق، نہ اس کے کاروبار میں کوئی حق۔ وہ جب چاہے گا، جب اس کا دل بھر جائے گا، ان عورتوں کو اٹھا کر پھینک دے گا، اور وہ نہ قانون کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے اپنا حق حاصل کر سکتی ہیں، کوئی بھی ان کے لیے پروٹیکشن نہیں۔ یہ اس ملک میں قانون بنا ہوا ہے، لیو ان ریلیشن شپ کا قانون۔ آپ اس پر تو پابندی نہیں لگا رہے ہیں، وہ قانون بنا کر آپ نے آزادی کی بات کہی، حالانکہ اس میں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہے۔ ایک تو وہ جو خود بیوی بن کر رہ رہی ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، پھر جو دوسری عورتیں ہیں جن کو وہ ناجائز طریقے سے رکھے گا، ان کا کوئی حق نہیں، ان کے لیے کوئی حفاظت کا وعدہ نہیں، ان کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، مال میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری طرف اسلام ایک گنجائش دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرنا چاہے کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا بیوی اس کی بیمار رہ رہی ہے یا پریشان ہے، یا اس کی بیوی
بہت زیادہ کسی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کی خدمت نہیں کر سکتی، بیوی بن کر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اب ایک دوسرا نکاح وہ کر لے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اپنی خوشگوار زندگی کے لیے ایک راستہ اسلام نے رکھا ہے، حکم نہیں دیا۔ قرآن مجید میں گنجائش رکھی گئی، حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں ہمارے ملک کے باشندوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں حکم ہے کہ 2 3 3 4 4 نکاح کرو۔ یہ جو آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کو حکم بنا دیا گیا کہ بس ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ 2 3 3 4 4 بیویاں رکھو۔ وہ بھی آخری حد ہمارے یہاں 4 ہے۔ ہمارے بعض شیعہ حضرات تو ایسے ہیں جو ساری میزان ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں، 2 یعنی 4، 3 3 یعنی 6، 4 4 یعنی 8، کل میزان 18۔ ہم لوگ ہی جو ہیں وہ 4 تک محدود کر کے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ بنیے کی دکان کھول لی ہے۔ 2 3 3 4 4 یعنی کل میزان 18۔ یہ ایک اجازت رکھی گئی ہے کہ انسان نکاح کر سکتا ہے، اور مشروط کیا گیا عدل کی شرط کے ساتھ۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو اجازت نہیں ہے۔ صاف کہہ دیا گیا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، بس ایک بیوی پر گزر بسر کرو۔ اور ویسے بھی آپ مسلمانوں میں دیکھیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے والے کہاں ملتے ہیں؟ آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈنے نکلیں گے تو ایک آدھ خوش نصیب منور چہرے والا ایسا ملے گا جو دوسرا نکاح کیا ہو، اور تیسرے تک تو لوگ عام طریقے پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ دوسرے ہی تک پہنچ کر ہمت ہار جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو بیچارے دوسرا نکاح کرتے ہیں، نکاح سے پہلے دعا مانگتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ اللہ دوسرا نکاح کرا دے، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ہمارے بورڈ کے ممبر تھے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ اپنے طرز و انداز کے منفرد واعظ اور خطیب تھے اور شیخ طریقت۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شادی خوشی کی بات، دوسری شادی حالت خراب، تیسری شادی عالم سکرات، چوتھی شادی ڈولا ہاتھ کے ہاتھ، یعنی انتقال پر ملال۔ تو کہاں لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو 3 3 4 4 نکاح کریں؟ وہ سعودی عرب میں ہوتا ہوگا، یہاں تو نہیں۔ وہاں تو بیچاری بیویاں ہی اتنی شریف ہیں کہ دوسری اپنی سوکن ڈھونڈ کے لاتی ہیں۔ اپنے یہاں کہاں ہوگا؟ اپنے یہاں تو بیچاری ایک آدھ سوکن آ گئی تو سوکن کا جینا تو جو ہو شوہر کا جینا حرام ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ مصیبت میں ہے۔ تو عدل کی شرط کے ساتھ خاص کیا گیا، عدل کر سکتے ہو تو دوسرا نکاح کرو، عدل نہیں کر سکتے ہو تو نہیں، روک لگا دی گئی۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کو غلط قرار دیا جائے۔ ایک طرف آپ لیو ان ریلیشن شپ کا قانون بناتے ہیں، کتنی عورتیں رکھو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور دوسری طرف جائز بیوی بنا کر حقوق ادا کرتے ہوئے، وراثت میں سے حصہ مقرر کرتے ہوئے کوئی شخص دوسرا نکاح کرتا ہے تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ ایک طرف ہماری سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی بیوی رہتے ہوئے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے تعلق رکھے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ عورت غلام نہیں ہے، وہ بیوی ہے، وہ تعلق رکھ سکتی ہے۔ ایسے خودکشی کے واقعات ملک میں ہو چکے کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اجنبیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور اس نے روکنے کی کوشش کی تو بیوی نے، پڑھی لکھی بیوی ہے بیچاری، اس نے سپریم کورٹ کا آرڈر دکھا دیا کہ دیکھیے جناب، اگر آپ زیادہ بات چیت کریں گے تو تھانے فون کر کے آپ کو جیل بھیجوا دوں گی، اس لیے جو میں کر رہی ہوں کرنے دیجیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر نامدار کامدار جو غیر کامدار ہو گئے تھے وہ رسی پہ لٹک گئے اور انہوں نے پھانسی لے لی۔ 10 واقعات ہو چکے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک اور فیصلہ سنا دیا، ہم جنسی جائز، مرد کا مرد سے تعلق جائز، 158 سال پرانا قانون تھا، جائز کر دیا گیا۔
پہلے شوہر ایک بیوی کا شوہر ہوتا تھا، اب بین الاقوامی شوہر ہو گیا۔ پہلے بیوی بھی ایک شوہر کی بیوی ہوتی تھی، اب پورے محلے کی بیوی ہو گئی۔ یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور شرعی قوانین میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں آپ کو بنیادی طریقے پر چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے احکامات پر آپ کو مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، شریعت میں باہر سے مداخلت اسی وقت کامیاب ہوگی جب ہم خود شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اپنی شریعت کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی سوسائٹی میں زندہ رکھیں تو ہماری شریعت ہر طرح محفوظ رہے گی۔ آپ کے قریب حیدرآباد ہیں، وہاں شاہ مسکین نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس بڑھاپے کے زمانے میں بڑے اللہ والے شیخ تھے، لوگ ان سے مرید ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی، حضرت جی مرید کر لیجئے۔ حضرت نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں توبہ کے الفاظ کہلوا دیتا ہوں، ہو جاؤ مرید۔ حضرت نے جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہونا چاہتی ہوں، ہاتھ پکڑ کے مرید ہوں گی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت، شریعت کا حکم میں بھی جانتی ہوں، لیکن میں بھی بوڑھی ہوں اور آپ بھی بہت بوڑھے ہیں، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ کو مرید کر لیجئے۔ تو شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ میں آپ کو امانت کے طور پہ سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ تم بھی بوڑھی اور میں بھی بوڑھا، لیکن یاد رکھنا اللہ کی شریعت جوان ہے، اللہ کی شریعت زندہ اور تازہ ہے اور جوان ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ ہمیں اللہ کی شریعت کو جو زندہ ہے، تازہ ہے، ہر دم رواں دواں ہے، اس شریعت کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے، مضبوطی سے اس پر عمل کرنا ہے اور ملک کے ان بدلے ہوئے حالات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت کی جانے والی ہر کوشش کو ناکامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔